بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا ہم جو رپورٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ ہے اس کا سیکنڈ ٹاپک پڑھیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہم نے نیوز کو ڈسکس کیا تھا کہ واٹ از نیوز، کہ خبر ہوتی کیا ہے۔ ہم نے اس کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پڑھی تھیں۔ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ نیوز ویلیوز کیا ہوتی ہیں، مطلب خبر کی جو اقدار کیا ہوتی ہے۔ جب ہم خبر کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم دو چیزوں کی بات کرتے ہیں، خبری اقدار اور خبری لوازمات۔ جو لوازمات ہیں یہ لفظ لازم سے نکلا ہے، جس کو سننے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ خبری لوازمات سے مراد کیا ہے، کہ وہ چیزیں جو کسی بھی خبر کو خبر بنانے کے لیے لازمی سمجھی جاتی ہیں، ان کو ہم نیوز اسینشیلز کہتے ہیں۔ نیوز ویلیو جیسے ورڈ ویلیو سے پتہ چلتا ہے کہ ویلیو کسی بھی چیز کی قدر کو کہتے ہیں، قدر و قیمت کو، یعنی کہ جو چیز کسی چیز کی قدر و قیمت کو بڑھاتی ہے انہیں ہم نیوز ویلیوز کہتے ہیں۔ جب ہم نیوز ویلیوز اور اسینشیلز کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں، جیسے اس میں ڈیفینیشن ہے، نیوز ویلیوز آر جنرل گائیڈ لائنز اور کرائیٹیریا وچ ڈٹرمن ہاؤ مچ پرومیننس اے میڈیا آؤٹ لیٹ گیوز اے نیوز اسٹوری، کہ وہ تمام چیزیں یا وہ گائیڈ لائنز جن کی بنیاد پر ہم کسی بھی نیوز اسٹوری کو ویلیو کرتے ہیں، بیسیکلی اسے ہم نیوز ویلیوز کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو دو پارٹس میں ڈسکس کریں، جیسے ہم نے نیوز ویلیوز کی بات کی تھی، تو اس حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو نیوز ویلیوز میں کیا چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسینشیلز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ خبری لوازمات کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو خبر کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ جب ہم کوئی بھی خبر پڑھتے ہیں تو سب سے مین جو چیز ہے جس کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں بیسیکلی وہ ہوتی ہے دلچسپی، کہ آپ یا آپ کی آڈینس یا آپ کے پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کس چیز میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ جب آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی تو آپ اس کو ویلیو ہی نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل، جب رزلٹ آنا ہوتا ہے کسی کلاس کا، سپوز فرسٹ ایئر کا آ رہا ہے، سیکنڈ ایئر کا آ رہا ہے، تھرڈ ایئر کا آ رہا ہے، فورتھ ایئر کا آ رہا ہے، تو رزلٹ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اس رزلٹ میں دلچسپی جو ہے وہ لیں گے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انہی لوگوں کی دلچسپی ہوگی جن کا کہ وہ رزلٹ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ملک میں کوئی ہنگامی حالات ہیں، خدا نخواستہ کوئی سیلاب ہے، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، یہ اوورآل مجموعی طور پر ایک پوری قوم کو متاثر کرتا ہے، تو اس میں عوام کی زیادہ تر جو تعداد ہے اس کی دلچسپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دلچسپی کے بغیر ہم کبھی بھی کسی چیز کو جو ہے ویلیو نہیں کرتے۔ دلچسپی کے بعد دوسرا جو نیوز اسینشیل ہم کہیں گے وہ ہے کہ بیسیکلی آپ کی جو خبر ہے اس میں سادگی ہونی چاہیے۔ سادگی سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کو اتنی سادہ الفاظ میں بیان کریں کہ ملک کی جو میجورٹی ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تعلیم کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے کہ سب لوگ آسانی سے اس چیز کو سمجھ سکیں، تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ آپ ایک ایسی لینگویج استعمال کریں جو زیادہ تر لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو۔ جب لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو پھر وہ اس میں دلچسپی بھی لیں گے۔ نمبر 3 پہ ہم اگر بات کرتے ہیں اس کی، تو اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نیوز اسینشیلز میں معروضیت جس کو ہم کہ انگلش میں آبجیکٹیوٹی بھی کہتے ہیں، کہ آپ کوئی بھی جو خبر ہے اس میں معروضیت ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ جیسے ہے اس کو ویسے ہی بیان کیا جائے۔ اگر آپ اس میں اپنی مرضی کا جو ہے ایڈیشن کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ چیزوں کو اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اس کا اثر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو خبر بالکل صحیح نہیں پہنچتی۔ جب نہیں پہنچتی تو لوگوں آج کل اتنے چینلز ہیں، اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ کہیں سے بھی انفارمیشن جو ہے اس کو گیدر کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی جو نیوز ہے اس کی ویلیو لوگوں کی نظر میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ نے ان کو وہ ڈیٹا اس طرح سے پرووائڈ نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ 3 جو چیزیں ہیں بیسیکلی ان کا لازماً ہونا ضروری ہے کسی بھی خبر میں۔ جب یہ 3 چیزیں نہیں ہوتی تو یہ لوگوں کی اٹینشن کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جامعیت کو اس میں شامل کر سکتے ہیں، مطلب کسی بھی چیز کا پراپر یعنی کہ جامع ہونا۔ جامع سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ، جیسے ہم نے پریویس لیکچر میں 5W1H کا پڑھا تھا کہ وہ 6 سوال جو کسی بھی خبر کو خبر بنانے میں مددگار ہوتے ہیں، اگر وہ 6 کے 6 سوالوں کے جواب اس میں موجود ہیں تو تب ہی آپ اس کو جو ہے ایک پراپر نیوز سٹوری کہہ سکتے ہیں، اور یہ چیز اس کی
اسینشیل کہلاتی ہے اور اس کی اہمیت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں نیوز ویلیوز کی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کسی بھی خبر کی قدر میں اضافہ کرتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن 8 جو مین ویلیوز ہیں وہ بیسکلی یہ ہوتی ہیں۔ پہلا ہے آپ کا، اگر آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہا ہو اسکرین پہ، ہیومن انٹرسٹ۔ ابھی جیسے ہم نے پڑھا کہ کسی بھی چیز میں جب آپ کی دلچسپی ہوتی ہے تو لوگوں کا وہ گروہ ہی اس چیز کے بارے میں دلچسپی ظاہر کرتا ہے جس سے ریلیٹڈ وہ بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے اس میں، وہ کیا ہوتی ہے بیسکلی کسی بھی خبر کی ٹائملینس، کہ کتنا زیادہ عرصے تک وہ خبر جو ہے کسی کو متاثر کرنے کا باعث بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹائملینس میں کہ کتنے زیادہ لوگوں کو ایک خبر ہے اس کا تعلق لوگوں کے ایک چھوٹے سے گروہ سے ہے، ایک خبر ہے جس کا تعلق پوری عوام سے ہے یا پوری دنیا سے ہے، جیسے کرونا جو ہے اس سے پوری دنیا کم و بیش متاثر ہے، تو یہ والی نیوز جو ہے یہ اس کی ویلیو میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ان ایکسپیکٹڈ ہونا کسی بھی چیز کا، جیسے ہم نے خبر کی ڈیفینیشنز میں بار بار یہ پڑھا تھا کہ کسی بھی چیز کا ان ایکسپیکٹڈ ہونا جو ہے بیسکلی وہی خبر کہلاتا ہے، کہ خبر غیر متوقع کا مترادف ہے جس کی آپ توقع نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم اس کو ایک چھوٹے پیمانے پہ لیں تو جیسے ہم شہروں میں رہتے ہیں، وی فیل سیف، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں سیف ہیں اور جنگل کا کوئی قانون نہیں اور ایسی چیزیں، اگر اچانک سے آئے کہ جی بہاولپور میں لال سہانرا کے جو جنگلات ہیں وہاں سے کوئی شیر یا کوئی اور جنگلی جانور جو ہے وہ شہر میں گھس آیا ہے اور وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ نیوز ہے، لیکن یہ تھوڑا سا ہاریفائڈ بھی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم اس میں بلا وجہ دلچسپی لیتے ہیں، اس کو جو ہے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسکلی جو میٹر ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا لوگوں کے اوپر اثر ہونے والا ہے یا ہمیں اس سے کس حد تک نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پھر ہے اس کا امپیکٹ، کہ کسی بھی چیز کا اثر کیا ہے تو تبھی وہ آپ کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے کرونا کی بات میں بار بار کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے اس دور کا، اس ٹائم کا، اور اس نے ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ تو جس چیز کا جتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ لوگوں کی اس میں دلچسپی بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کلوز ٹو ہوم، یہ جو ہے اس کو ہم اردو میں بیسکلی قرب مکانی کہتے ہیں، یعنی کہ قریب کا مکان۔ جو نیوز آپ کے قریب کے ایریا سے آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو زیادہ متاثر کرتی ہے بنسبت کسی دور کے ایریا سے۔ فار ایگزامپل، میں نے ابھی آپ کو لال سہانرا کی اگزامپل دی، بہاولپور کے حوالے سے اگزامپل دی، جنگلی جانوروں کے حوالے سے اگزامپل دی۔ اس ایگزامپل میں کیا ہے کہ یہ بہاولپور کے ارد گرد کے لوگوں کو زیادہ متاثر کرے گی، وہ سوچیں گے کہ بہاولپور میں یہ ایشو ہے تو ہمارے تک بھی آ سکتا ہے، لیکن لاہور، کراچی، اسلام آباد کے لوگوں کے لیے اس نیوز میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ڈائریکٹلی اس چیز سے متاثر نہیں ہو رہے۔ اسی طرح سے ایک اور پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرب زمانی، یعنی کہ قریب کے زمانے کی خبر۔ آپ اکثر ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں، انگلش موویز دیکھتے ہیں جو ڈائناسورز وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہیں، آپ ان میں دلچسپی لیتے ہیں صرف اور صرف اپنے تجسس کی بنا پر کہ یہ کیا تھے، کیوں تھے، ادروائز ان کو آپ ویلیو نہیں کرتے کہ آپ ضرور ہی ان کے بارے میں جانیں۔ لیکن ابھی اگر آپ کو پتہ چلے جی قریب کے زمانے میں، جی اب سے 50 سال پہلے یا 60 سال پہلے ڈائناسورز ہوتے تھے، تو آپ دلچسپی لیتے ہیں اس چیز میں۔ فار ایگزامپل، ہم ڈائناسورز یا ان چیزوں کی تو بالکل ہی ناپید قسم کی چیزوں کی ایگزامپل ہو جاتی ہے، ہم اس کی ایگزامپل لیتے ہیں سوشل میڈیا کی یا موبائل فونز کی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بتائیں کہ جی ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو ہمارے پاس تو فونز ہی نہیں ہوتے تھے، یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، ان کو بڑا حیرت لگتی ہوتی ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، تو وہ اتنے کوسچنز کرتے ہیں آپ سے اس حوالے سے کہ یہ کیوں نہیں تھا یا یہ کیسے نہیں تھا یا ٹیکنالوجی نے اتنی ایڈوانسمنٹ کیسے کی اور یہ ساری چیزیں وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہے کانفلکٹ، کہ کوئی بھی ایسی بات جو آپ کے ذہن میں تجسس پیدا کرے، خلش پیدا کرے، وہ بیسکلی جو ہے آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے۔ کانفلکٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ متصادم، یعنی کہ تصادم ہونا، دو چیزوں کا ٹکراؤ ہونا، آپ کے ذہن میں جو چیز ہے اور جو ایک چیز آپ کو خبر کی شکل میں پتہ چلی تو آپ کو اس پہ یقین نہیں ہوا، اس نے کانفلکٹ کریٹ کیا آپ کے اندر، تو آپ کو اس میں دلچسپی پیدا ہوئی کہ آیا یہ کیسے پاسبل ہے یا یہ کیسے اس میں جو ہے یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا، تو آپ اس خبر میں دلچسپی لیتے ہیں، آپ اس کو پورا ریڈ آؤٹ کرنے کی، اس کا فالو اپ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دین ہے کرنٹ مین، یعنی کہ وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرب زمانی، یعنی کہ قریب کے زمانے کی ہے، ابھی وقوع پذیر ہوئی ہے۔
دین ہے پرومیننٹ، کہ وہ چیز جو باقی تمام مسائل کے مقابلے میں آپ کو کسی نہ کسی حوالے سے پرومیننٹ لگتی ہے اور وہ باقی چیزوں کے حوالے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہم اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم ان کو جو ہے دیکھا جائے، اس میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہے۔ اگر وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ہم اس میں لیتے ہیں کہ سائنس میں کیا نیا جو ہے ایڈیشن ہوا ہے، کون سی ٹیکنالوجی نئی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کے ہاں پولیٹیکل سینیریو میں کوئی چینجز آتے ہیں، ہم ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ جو خبر کی قدر کو بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی نیوز جو ویلیو ہے وہ ایک کرائٹیریا کیسے طے کرتا ہے کوئی بھی شخص کہ اس خبر کو میں پڑھوں اور اس میں یہ ایلیمنٹس موجود ہوں گے جو میری دلچسپی کا باعث ہیں، اس میں سب سے مین جو فیکٹر ہے وہ ہے ہیڈ لائنز اینڈ لیڈ پیراگرافس، کہ کسی بھی خبر کی جو ہیڈ لائن ہوتی ہے، جو جب آپ اخبار کا صفحہ کھولتے ہیں تو آپ کو موٹی موٹی سرخیاں نظر آتی ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں بھی، کلرڈ میں بھی، تو وہ سرخی میں کوئی نہ کوئی ایسا جملہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات انہوں نے شامل کی ہوتی ہے جو آپ کی کیوریوسٹی کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے، اور آپ اسی ہیڈ لائن کو پڑھنے کے بعد یا اس کا پہلا پیراگراف پڑھنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اس خبر کو آگے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ اور یہ ایک اچھے ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی ہیڈ لائن جو ہے اس کو سلیکٹ کرے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی کچھ ویلیوز ہیں جو ڈاکٹر گٹن نے بتائی تھیں، ان میں سے پہلی تھی امپیکٹ۔ اب امپیکٹ جو ہے بیسیکلی وہ کیا کہتے ہیں کہ امپیکٹ کس طریقے سے آپ کے اوپر آتا ہے۔ پہلا ہے تھریش ہولڈ۔ تھریش ہولڈ ایسے کہیں جیسے ہمارے گھر کا جو داخلی دروازہ ہے، ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ایونٹ، کوئی بھی ایسی بات جو اسکیل سائز میں آپ کو ایسی لگتی ہے کہ یہ آپ کی ذاتی جو زندگی ہے اس کو فوری طور پر متاثر کرنے والی ہے، تو یہ آپ کے اوپر زیادہ امپیکٹ جو ہے وہ ڈالتی ہے۔ آپ اس کو فوری طور پر جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے آپ لوگوں کے ایگزامز ڈیلے ہوئے ہیں، اچانک سے کلاسز بند ہو گئیں، اسکولز بند ہو گئے، فی الحال کوئی ایسی پاسبلٹی نظر نہیں آ رہی، اور جب کوئی اچانک سے اس حوالے سے نیوز آتی ہے جو ڈائریکٹلی آپ کو متاثر کرتی ہے، یا آپ کو جیسے ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ جی ایگزامز جو ہیں کچھ کلاسز کو پروموٹ کر دیا جائے گا، کچھ کے ہوں گے، اب جو ریلیکس ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اچانک سے لگتا ہے کہ اوہو یہ پریشانی تو بالکل میرے گھر کے دروازے پر پہنچ گئی ہے، تو وہ فٹافٹ اس کے بارے میں انفارمیشن لینے کی کوشش کریں گے کہ ہم کب سے تیاری شروع کریں، کیا پیٹرن ہوگا، یہ ساری چیزیں۔ پھر ہے فریکوینسی، کہ کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے اگر وہ فریکوینٹلی ہوتا رہے، بار بار ہوتا رہے، تو بھی لوگوں کی اس کے اندر دلچسپی ہوتی ہے۔ جیسے ہم کرونا کی اگزامپل لیتے ہیں کہ آپ اگر کنٹینیوسلی یہ سن رہے ہیں خبر، اس کے پہلی فریکوینسی تو یہ کہ اس کے بارے میں بار بار خبریں آنا، اس میں فریکوینسی میں کیا ہے کہ آپ کو پتہ چلا جی کہ کرونا جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا ہے، لیکن پھر پتہ چلا نہیں اب کرونا کے پیشنٹس کی تعداد اتنی ہو گئی ہے، پھر پتہ چلا اتنی ہو گئی، مطلب بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور آپ پھر اس میں دلچسپی لیتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی کیا ریزنز ہے اور اس کا کیا کنٹرول ہے، اور آیا ہم اس سے کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبر میں جو نیگیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ آپ کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے کسی کی ڈیتھ کے بارے میں کوئی سٹوری ہے، کوئی ٹریجڈی ہے، کوئی بینکرپٹ ہو گیا ہے، کہیں پہ کوئی چوری ہے، ڈکیتی ہے، ایسی چیزیں جو معاشرے میں جو ہے بدعنوانی کا باعث بنتی ہیں یا بد امنی کا باعث بنتی ہیں، یا جن میں کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو ایسی جو خبر ہے وہ بھی دلچسپی کا باعث۔ دلچسپی سے مراد یہاں پر ہرگز یہ نہیں کہ لوگوں کو ایسی باتوں کو سننے کا شوق ہوتا ہے۔ دلچسپی یعنی کہ وہ چیز آپ کے تجسس کو، آپ کے اندر کی جو ہے ایک کیا کہنا چاہیے کیوریوسٹی کو ابھارتی ہے، اپنی طرف لے کے آتی ہے کہ آپ ان کی ریزنز کو جان سکیں۔ اس میں نیکسٹ میں پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ان ایکسپیکٹڈنیس۔ ان ایکسپیکٹڈنیس میں کیا ہے کہ کوئی، جیسے ہم نے خبر کی اس میں ڈیفینیشن میں بھی پڑھا، ابھی پہلے بھی پڑھا، کہ جو چیز آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ دیٹ از پاسبل، جیسے کہ کرونا آج سے کچھ عرصہ پہلے کوئی شخص بات کرتا تو شاید ہم اس کے بارے میں یقین ہی نہیں کرتے۔ ابھی آپ لوگوں نے سمپسنز کارٹونز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، بہت زیادہ سوشل میڈیا لنکس دیکھے ہوں گے کہ جی یہ وہ کارٹونز ہیں جو اب سے اتنا سال پہلے بنائے گئے تھے، اور یہ یہودی لابی جو ہے اس کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں کرونا وائرس
کی طرح کا ایک وائرس تھا یا ڈیفرنٹ ایونٹس. تو جب وہ کارٹونز آئے تھے تو یہ چونکہ چیزیں اس وقت پاسبل ہی نہیں لگتی تھیں کہ کوئی ایسا موبائل فون ہوگا یا کوئی ایسی ڈیوائس ہوگی جس میں ہم اپنی شکل دیکھ سکیں گے, آواز سن سکیں گے, یا کوئی ایسا شخص ہوگا جو اچانک سے امریکہ کا صدر بن جائے گا. جتنے بھی ایونٹس اس میں دکھائے گئے ہیں چونکہ وہ اب سے 20-25 سال پہلے فلمائے گئے, پکچرائز کیے گئے, تو ہمارے لیے جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ تھے. تو ہم نے ان کو ویلیو نہیں کیا اس ٹائم پہ کہ یہ کیا ہے, لیکن اس میں دلچسپی لی. لیکن اب جب وہ ہو گئے تو ہمارے لیے ان ایکسپیکٹڈ چیز کیا ہے کہ کیا کوئی چیز, کوئی شخص اتنا عرصہ پہلے پلان کر سکتا ہے اور کیا اس کو دوبارہ سے اسی طریقے سے ایز اٹ از دنیا میں لا بھی سکتا ہے. تو یہ چیز آپ کے لیے جو ہے تھوڑا سا ان ایکسپیکٹڈنیس ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کر پاتے, آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو پھر آپ اس کے بارے میں جو ہے انفارمیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈنیس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ان ایمبیگوٹی, کہ ایسی چیزیں جو مبہم نہیں ہوتی, جن میں گھما پھرا کے بات نہیں کی جاتی, جو کچھ ہے وہ آپ کو ڈائریکٹلی بتایا جاتا ہے. جیسے میں نے جامعیت کی بات کی, معروضیت کی بات کی, کہ فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ پوری طرح سے ان کو بتایا جائے تو یہ نیوز بن جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو ان سے جتنی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو ملتی ہے اور وہ بار بار ان کو ادھر ادھر سے اس کے بارے میں سرچ آؤٹ کرنا نہیں پڑتا. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ لوگ کس لیے جو ہے خبر کو جو ہے چوز کرتے ہیں. پہلی چیز تو ہے ان کی پریفرنسز, کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں, وہ خود کس چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, خود کس چیز کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں. جیسے سپورٹس میں دلچسپی رکھنے والا شخص سپورٹس کی نیوز پڑھے گا, شوبز میں دلچسپی رکھنے والا شخص شوبز کی نیوز پڑھے گا, سیاست میں دلچسپی رکھنے والا شخص سیاست کے بارے میں جو ہے وہ خبر اس کو پڑھے گا. اسی طرح سے جس کا جو انٹرسٹ ہوگا تو وہ اسی کے بارے میں خبر کو پڑھے گا. پھر اس میں آ جاتا ہے میننگ فلنیس, کہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے ایسی چیز ہونی چاہیے جو میننگ فل ہو, جو آپ کی لائف کو کسی نہ کسی طریقے سے افیکٹ کرتی ہو, تبھی آپ اس خبر کو پڑھتے ہیں. ارریلیونٹ نیوز, جیسے ہمارے یہاں یلو جرنلزم کی ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, اس میں مرچ مسالہ لگانے کے لیے ایسی خبریں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں. جیسے اسپیسیفکلی گاؤں دیہاتوں کے حوالے سے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خواتین کے حوالے سے عجیب و غریب نیوز آتی ہیں کہ جی میرڈ ہیں, بچوں کی مائیں ہیں, لیکن سم ہاؤ کسی کے ساتھ وہ گھر سے چلی گئیں, چھوڑ کے چلی گئیں. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایک المیہ کی طرف ضرور اشارہ کرتی ہیں, آپ کی اس حوالے سے پریشانی کا باعث ضرور بنتی ہیں کہ ہمارے ہاں انسانیت یا دین یا ایک خاتون کا مقام جو ہے کس طرف جا رہا ہے. لیکن ان کی کوئی میننگ فلنیس نہیں ہے, ان سے اس خاتون یا اس کی فیملی کے علاوہ اور کسی شخص کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, اور میجورٹی نیوز کے بارے میں شیور بھی نہیں ہوتا کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا ہے وہ ویسے ہی ہے یا خاتون کسی اور وجہ سے گئی ہے. تو جب تک میننگ فلنیس نہیں ہوتی تو لوگ اس خبر میں دلچسپی نہیں لیتے. نیکسٹ اس میں ریفرنس ٹو ایلیٹ نیشنز, وہ خبریں جو ایسی قوموں کے بارے میں ہوتی ہیں جو دنیا کو رول کرتی ہیں. جیسے امریکہ کے حوالے سے کوئی خبر آئے, ان کی معیشت کے حوالے سے آئے, یا ان کے ہاں جو ہے لوگوں کی نیشنلٹی کے حوالے سے آئے. جیسے ٹرمپ نے اپنے دور اقتدار کے شروع میں ہی مسلمانوں کے لیے بہت ساری پالیسیز چینج کی تھی. تو ایسی جو خبریں ہوتی ہیں جو ایسی قوموں کی طرف سے آتی ہیں جن کا تعلق جو ہے دنیا کی معیشت کے ساتھ ہوتا ہے, لوگوں کے جو ہے قوموں کی لین دین, تجارت, ان کے آپس کے تعلقات اور جنگی حالات وغیرہ سے ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ خبر آپ کی دلچسپی کا باعث بنتی ہے, کیونکہ وہ ڈائریکٹلی آپ کی زندگی کو متاثر کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ریفرنس ٹو ایلیٹ پرسنس, کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے دنیا کو رول کر رہے ہیں یا کسی نہ کسی حوالے سے ہماری لائف میں ویلیو کرتے ہیں. جیسے اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پولیٹیکل سینیریو میں وہ لوگ جن سے ہم کسی بھی حوالے سے کچھ اچھی امیدیں رکھتے ہیں, تو ان کے حوالے سے کوئی خبر آئے گی, یا وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا باعث ہیں اور گورنمنٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے, ایسی کوئی خبر آنا, یا جیسے قائد اعظم یا اور دوسری ایسی پرسنالٹیز جو لیڈرز کے طور پر ابھرے, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں. جیسے آج کل ترکی کے جو صدر ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے اسلامی دنیا میں, ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا بڑا رول ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے ہماری لائف میں جو ہے ویلیو رکھتے ہیں, اور جن کی لائف میں ہونے والی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی پرسنل لائف سے ہٹ کر ذاتی طور پر عوام کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, تو ایسی جو چیزیں آتی ہیں ان کو جو ہے ہم زیادہ ویلیو کرتے ہیں. ہم خبری اقدار میں بے شمار چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں, ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو انسان کی ذاتی دلچسپی کا باعث ہوتی ہے, اور وہ انہی کی بنیاد پر خبروں کا انتخاب کرتا ہے.
لیکن یہ جو مین ہمارا ٹاپک ہے، اس کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں یہ دیکھیں کہ لوگ کیوں خبر کو پڑھتے ہیں، خبر چنی کیوں جاتی ہے، خبر کو کس بنیاد پر سلیکٹ کیا جاتا ہے. کوئی بھی نیوز میڈیا آرگنائزیشن، چاہے وہ براڈ کاسٹ میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو کیوں اشاعت یا براڈ کاسٹ کے قابل سمجھتا ہے. پھر اس میں سے لوگ کن بنیادوں پر ان کو چنتے ہیں، کن بنیادوں پر ان میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ان کی لائف کو کیسے متاثر کرتی ہے. بیسکلی یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، جس میں دو ہم نے مین چیزیں نیوز ویلیوز اینڈ نیوز اسینشیلس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. میجر اس کے پورشنز کو ہم کور کر چکے ہیں. باقی آپ اس اسائنمنٹ کو چیک کر لیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں، سن لیں. اس کے بعد اگر آپ اس میں کچھ ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی کویسچنز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مجھے گروپ میں اس حوالے سے کویسچنز پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.